بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 19 مئی 2024 کو صدر رئیسی کا طیارہ ہی حادثے کا شکار کیوں ہوا؟ کیا صدر رئیسی کے پائلٹ نے کسی کے ساتھ مل کر کوئی سازش کی تھی یا وجہ خراب موسم ہی تھا یا اس کی وجہ 30 سال پرانا ہیلی کاپٹر تھا؟ اس سوال کا جواب آج ہم اس ویڈیو میں ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے۔ ابراہیم رئیسی کون تھے؟ آئے ان کی زندگی کے بارے میں پہلے کچھ حقائق جانتے ہیں۔ ابراہیم رئیسی شمال مشرقی ایران کے شہر مشہد میں 1960 میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے 15 سال کی عمر میں دینی مدرسے سے تعلیم حاصل، 10 سال کی عمر میں تہران کے بالمقابل شہر کرچ میں پروسیکیوٹر جنرل نامزد ہوئے اور 25 سال کی عمر میں تہران میں ڈپٹی پروسیکیوٹر نامزد کیے کہ اس عہدے پہ رہتے انہوں نے ججز کی خدمات بھی انجام دی۔ 1983 میں انہوں نے مشہد کے نماز جمعہ کے امام کی بیٹی جمیلہ سے شادی کر لی، جس میں سے ان کی 2 بیٹیاں ہیں۔ ابراہیم رئیسی 1979 سے 1994 تک تہران میں پروسیکیوٹر جنرل کی خدمات بھی سر انجام دیتے رہے، جس کے بعد 2004 سے 2014 تک عدالتی اتھارٹی کے ڈپٹی چیف بھی رہے۔ 2017 میں انہوں نے صدارتی انتخابات میں حصہ لیا۔ اس انتخابات میں ان کے مقابل حبس روحانی کھڑے تھے، جو 57% ووٹ حاصل کر کے کامیاب ہو گئے۔ 2021 میں ابراہیم رئیسی نے دوبارہ انتخابات میں حصہ لیا اور 62% ووٹ لے کر کامیابی حاصل کر لی۔ اس وقت ایران اپنے متنازع جوہری پروگرام کے تحت امریکہ کی عائد پابندیوں کی وجہ سے معاشی بحران کا شکار تھا۔ یہ تھے چند حقائق ان کی زندگی کے بارے میں۔ اب ہم بات کریں گے 19 مئی کے حادثے کے بارے میں۔ ابراہیم رئیسی اس دن امریکن ہیلی کاپٹر 12212 پہ سوار ہوئے۔ یہ ہیلی کاپٹر 30 سے 35 سال پرانا تھا۔ اس دن ان کے ہمراہ ان کے اور 9 ساتھی بھی ان کے ساتھ تھے، جن میں وزیر خارجہ سمیت دیگر حکام بھی شامل تھے۔ صدر ابراہیم رئیسی مشرقی آذربائیجان میں ڈیم کے افتتاح کے بعد واپس لوٹ رہے تھے۔ اس دن اس ہیلی کاپٹر کے علاوہ 2 اور ہیلی کاپٹر بھی ان کے ہمراہ تھے۔ ابراہیم رئیسی نے 19 مئی کو تقریباً 2 بجے کے قریب واپسی کا سفر شروع کیا۔ اس وقت بقول انتظامیہ کے موسم بالکل ٹھیک تھا۔ 45 منٹ کے بعد ہی صدر رئیسی کا پائلٹ احکام جاری کرتا ہے کہ باقی پائلٹ مزید بلندی کا سفر شروع کریں۔ اس ٹائم صدر رئیسی کا طیارہ باقی ہیلی کاپٹروں کے درمیان تھا اور کانوے میں موجود باقی پائلٹس کے ساتھ رابطے میں بھی تھا۔ بادلوں کے اوپر پرواز کے 3 سیکنڈ کے بعد ہی صدر رئیسی کا طیارہ غائب ہو جاتا ہے۔ اسی دوران جب باقی پائلٹس کو طیارہ نظر نہیں آتا تو وہ فضا میں ہی چکر لگا کر طیارے کو ڈھونڈنے کا فیصلہ کرتے ہیں۔ کوششوں کے باوجود ریڈیو آلات سے رابطہ نہیں ہو پاتا تو صدر کے حفاظتی یونٹ کے سربراہ کو فون کیا جاتا ہے، لیکن ان کی طرف سے بھی کوئی جواب نہیں آتا۔ اب پائلٹ کیپٹن مصطفی سے رابطہ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، لیکن وہاں سے بھی کوئی جواب نہیں آتا۔ آخر میں جب کال ملتی ہے تو تبریز میں نماز جمعہ کے امام محمد الہاشم اس کو اٹھاتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ ہمارا طیارہ حادثے کا شکار ہو گیا ہے۔ یہ بات سن کر باقی کے طیارے جو سرچ آپریشن کے لیے نیچے کی طرف آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ سرچ ٹیم اپنا کام اس لوکیشن پہ شروع کرتی ہے۔ موسم کی وجہ سے ان کو صرف طیارے کے کچھ ٹکڑے نظر آتے ہیں۔ تقریباً 12 گھنٹے کی کوششوں کے بعد انہیں صدر رئیسی اور باقی لوگوں کی باڈیز مل جاتی ہیں۔ باڈیز کی حالت دیکھ کر یہ اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ سب لوگ طیارے کے گرتے ہی مارے گئے۔ اندازہ یہ لگایا جاتا ہے کہ شدید دھند کی وجہ سے طیارہ کسی پہاڑ سے ٹکرا گیا۔ صرف الہاشم ہی ان میں سے بچے، جو کہ کچھ گھنٹوں کے بعد ہی وفات پا گئے۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ ابراہیم رئیسی نے امریکی طیارہ جو کہ 30 سال پرانا تھا، اسی کو کیوں استعمال کیا؟ ہیلی کاپٹر میں 3 ٹریکنگ نظام نصب تھے، لیکن پھر بھی ہیلی کاپٹر کے سگنل نوٹ کیوں نہیں کیے جا سکے؟ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ آخر طیارے کی اڑان سے پہلے سیٹوں میں تبدیلی کیوں کی گئی؟ یہ کوئی سوچی سمجھی سازش تھی یا صرف ایک حادثہ؟ کچھ شواہدین کا یہ ماننا ہے کہ ہیلی کاپٹر براہ راست پہاڑ سے ٹکرا گیا اور پائلٹ کو خراب موسم کی وجہ سے پہاڑ نظر ہی نہیں آیا، یا اس نے پہاڑ دیکھ کر ہیلی کاپٹر کو اوپر اٹھانے کی کوشش کی لیکن کامیاب نہ ہو پایا، یا تو پائلٹ نے ہیلی کاپٹر کی نوک کو نیچے کی طرف کیا تو ہیلی کاپٹر تیزی سے مڑا اور اس کی باڈی پلٹ گئی، جس کے نتیجے میں ہیلی کاپٹر کی دم اوپر ہی رہ گئی اور کیبن میں آگ لگ گئی۔ اس قسم کے حادثات طیاروں میں دیکھنے میں آتے ہی رہتے ہیں۔ ٹیک آف کے وقت ہیلی کاپٹر کا وزن 580 کلو گرام سے زیادہ نہیں تھا، لیکن شاید ہوا کی رفتار درجہ حرارت نے کلو گرام کے معیار کو یا تو گھٹا دیا یا بڑھا دیا۔ اس دن ہیلی کاپٹر جب پروان بڑھ رہا تھا تو موسم صاف تھا، یہاں تک کہ خراب موسم کی کوئی پیشن گوئی بھی نہیں تھی،
लेकिन जैसे ही हेलीकॉप्टर संगन माइन के करीब पहुंचता है तो गहरे बादल आना शुरू हो जाते हैं। हालांकि पायलट को रास्ते में मौजूद किसी बुलंद तरीन मुकाम से 350 मीटर ऊपर ही परवास करना था और पायलट को अंदाजा था कि वो किस बुलंदी पर परवास करने वाला है या उनको किस किस्म की रुकावटों का सामना हो सकता है। लेकिन एक वीआईपी फ्लाइट जिसके 2 पायलट और तकनीकी अमले के कारकुन भी त्यारे में मौजूद हों, ये बात अजीब है कि उन्हें बुलंदी, पहाड़ों और बादलों का अंदाजा क्यों नहीं हुआ। आखिर पायलट को क्यों नहीं अंदाजा हुआ कि त्यारे में कोई तकनीकी खराबी है, या आखिरी वक्त में भी उसने मे डे का सिग्नल क्यों नहीं दिया। सबसे अजीब बात यह है कि बाकी के 2 हेलीकॉप्टरों को तो यह हादसा पेश नहीं आया। आखिर सदर रईसी का त्यारा ही हादसे का शिकार क्यों हुआ? क्या सदर रईसी के पायलट ने किसी के साथ मिलकर कोई साजिश की थी या इसकी वजह कोई और थी? इतने दिन गुजरने के बाद भी मजीद उलझनों को बढ़ाया ही गया है। अभी तक इस चीज़ का फैसला नहीं हो सका कि ये कोई सोची समझी साजिश थी या सिर्फ एक हादसा। उम्मीद करती हूँ कि इस सवाल का जवाब जल्द ही मिल जाएगा। आपको अगर हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़।